بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 3. سبق نمبر 2 میں ہم نے استصحاب کا لغوی معنی بیان کیا. اس کے بعد استصحاب کے اصطلاحی تعریفات کا آغاز کیا تھا. استصحاب کی تعریفیں بہت زیادہ ہے. علماء اصولین نے مختلف عبارات میں استصحاب کی تعریفات بیان کیا اور ان میں سے پہلی تعریف کو صاحب کتاب نے مصنف نے پسند کیا اور اس تعریف میں موجود مطالب اور نکات کے بارے میں درس نمبر 2 میں وضاحت پیش کی. سبق نمبر 3 اور 4 میں استصحاب کے دیگر تعریفات کے بارے میں گفتگو کریں گے. استصحاب کے دیگر تعریفات کی گفتگو زیادہ ہے، اس لیے ہم نے اس کے 2 حصے بنا دیا. سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 دونوں استصحاب کے دیگر تعریفات کے بارے میں ہے. پارٹ نمبر 1 میں استصحاب کے دیگر تعریفات میں سے 4 تعریفات کے بارے میں وضاحت پیش کریں گے اور سبق نمبر 4 میں انشاءاللہ استصحاب کے دیگر تعریفات میں سے باقی تعریفات کی بحث مکمل کریں گے. دوسرے تعریفات کے بارے میں صاحب کتاب کا نظریہ. استصحاب کے دوسرے تعریفات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان تعریفات کے بارے میں مصنف کی رائے بھی پیش کریں گے کہ کیا مصنف نے ان تعریفات کو مان لیا ہے یا نہیں مانا. اس کے بارے میں وضاحت اور گفتگو بھی کرنا ہے. تو ہم نے یہاں پہ اس حصے میں ان تعریفات کے بارے میں صاحب کتاب کا نظریہ اور اس کی رائے کا خلاصہ پیش کیا. استصحاب کی کل 11 تعریف علماء نے بیان کیا ہے. یہاں پہ استصحاب کی گفتگو میں علماء کرام نے علم اصول کے علماء نے استصحاب کی کل 11 تعریف بیان کیا ہے. اس کتاب میں مصنف نے استصحاب کی کل 11 تعریفوں میں سے 7 کی جانب اشارہ کیا ہے. استصحاب کے اصطلاحی تعریف کی تعداد کل 11 ہے. ان میں سے کتاب رسائل میں جناب شیخ انصاری نے 7 تعریفوں کی جانب اشارہ کیا. 7 تعریف کا ذکر کیا ہے. ان میں سے پہلی تعریف کو صاحب کتاب نے پسند کیا تھا. 11 تعریفات میں سے پہلی تعریف کو صاحب کتاب نے انتخاب کیا اور اسی کو پسندیدہ قرار دیا. دوسرے تعریفات میں سے بعض کا مضمون پہلی تعریف کی طرح قرار دیا ہے. دیگر تعریفات میں سے بعض تعریفات الفاظ میں مختلف ہے لیکن معنی اور مضمون کے لحاظ سے پہلی تعریف کی طرح ہی ہے. تو صاحب کتاب نے بھی اسی بات کی تائید کی ہے کہ دوسرے تعریفات بھی پہلی تعریفات کی طرح پلٹنے والی ہے. البتہ بعض تعریفات کا مضمون پہلی تعریف کی طرح پلٹنے والا ہے اور بعض تعریفات کو ضعیف قرار دے کر رد کیا ہے. دوسرے تعریفات میں سے کچھ تعریفیں ایسی تعریفیں ہیں جس کو صاحب کتاب نے ضعیف اور کمزور قرار دے کر اشکال کیا ہے، مناقشہ کیا ہے اور رد کر دیا ہے. اب ہم دوسرے تعریفات کی تفصیلات کی طرف آتے ہیں. دوسری تعریف.
پہلی تعریف کے علاوہ جو مصنف نے انتخاب کیا تھا، اگلی تعریفات میں سے دوسری تعریف یہ ہے، انہو اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا علی ثبوتہ فی الزمان الاول۔ استصحاب کیا ہے؟ اب یہاں پہ مصنف کی عبارت میں بِأَنَّهُ ہے، یہاں با رکھے تو ان پڑھنا پڑے گا، اگر اسی جملے کا آغاز کراتے ہیں تو ان پڑھنا ہے۔ بہرحال مصنف کی عبارت کے مطابق انہو یعنی بِأَنَّهُ، انہو بے شک استصحاب، اثبات الحکم فی الزمان الثانی دوسرے زمانے میں حکم کو ثابت کرنا ہے، تعویلا علی ثبوتہ فی الزمان الاول پہلے زمانے میں اس حکم کے ثابت ہونے پر اعتماد کرتے ہوئے دوسرے زمانے میں حکم ثابت کرنے کا نام استصحاب ہے۔ زمان اول میں پہلے زمانے میں حکم کے ثبوت پر بھروسہ کرتے ہوئے زمان ثانی میں حکم ثابت کرنے کا نام استصحاب ہے۔ یہ تعریف جناب شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ نے کتاب زبدۃ الاصول میں بیان کیا ہے، یعنی اس تعریف کے کرنے والا جناب شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ ہے، اور اس کا حوالہ کتاب زبدۃ الاصول ہے۔ زبدۃ الاصول میں شیخ بہائی نے استصحاب کی تعریف یوں کیا، اس تعریف کے بارے میں صاحب کتاب کی رائے یہ ہے کہ مضمون کے اعتبار سے اس تعریف کی بازگشت پہلی تعریف کی جانب ہے، یعنی دونوں تعریفوں کا مضمون ایک ہے۔ مصنف نے اس تعریف کو ذکر کرنے کے بعد اس کے بارے میں رائے پیش کیا کہ یہ تعریف وہی تعریف ہے جس کو ہم نے انتخاب کیا، یعنی اس تعریف کا مضمون پہلی تعریف کی طرح ہی ہے، البتہ اس تعریف کی عبارات مختلف ہے، لیکن معنی اور مضمون ابقاء ما کان کا مضمون ہے جس کو تعریف کو ہم نے انتخاب کیا تھا۔ تو یہ تعریف بھی صاحب کتاب کی نظر میں درست ہے، یعنی اس کا مضمون ٹھیک ہے اگرچہ الفاظ زیادہ ہے۔ تیسری تعریف، استصحاب کے دیگر تعریفات میں سے تیسری تعریف یہ ہے، الاستصحاب اثبات حکم فی زمان لوجودہ فی زمان سابق علیہ۔ جناب محقق خوانصاری نے استصحاب کی تعریف کیا، استصحاب کا مطلب ہے اثبات حکم فی زمان، حکم کسی زمانے میں ثابت کرنا ہے، لوجودہ فی زمان سابق علیہ، اور وہ حکم اس زمانے سے پہلے زمانے میں موجود ہونے کی وجہ سے، ایک حکم پہلے زمانے میں موجود ہے، اس کے وجود کی وجہ سے حکم کسی دوسرے زمان میں ثابت کرنے کا نام استصحاب ہے۔ تو یہ تعریف شارح الدروس جناب محقق خوانصاری نے علماء کی طرف نسبت دی ہے۔ کتاب دروس جو شہید اول کی فقہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے شرح کرنے والا جناب محقق خوانصاری صاحب ہے، انہوں نے اس تعریف کو علماء کی طرف نسبت دی ہے۔ اس تعریف کے بارے میں صاحب کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بھی پہلی تعریف کی جانب پلٹ جاتی ہے۔ مصنف نے اس تعریف کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ تعریف بھی وہی تعریف ہے جو پہلے ہم نے بیان کیا، یعنی تعریف اول کا مضمون اور اس کا مفہوم، اور اس تعریف کا مضمون ایک ہے، دونوں کا مطلب ایک ہے، البتہ عبارات مختلف ہے۔ چوتھی تعریف، الاستصحاب کون حکم او وصف یقینی الحصول فی الآن السابق مشکوک البقاء فی الآن اللاحق۔
استصحاب کی چوتھی تعریف جناب محقق قمی نے کی ہے اپنی کتاب قوانین المحکمہ میں۔ استصحاب کی اس طرح تعریف کی ہے: الاستصحاب کون حکم او وصف، استصحاب سے مراد ایک وصف یا ایک حکم کا ہونا ہے یقینی الحصول فی الآن السابق، زمان گزشتہ میں اس کا حصول یقینی ہونا ہے، زمان گزشتہ میں اس حکم کا یا اس وصف کا حاصل ہونا یقینی ہے، مشکوک البقاء فی الآن اللاحق، اور آنے والے زمانے میں اس حکم کا یا اس وصف کا باقی ہونا مشکوک ہے، تو اس کا نام استصحاب ہے۔ یہ تعریف جناب محقق قمی نے کتاب قوانین المحکمہ میں بیان فرمایا ہے۔ محقق قمی نے اپنی کتاب قوانین میں اس تعریف کو ذکر کیا۔ استصحاب کی تعریف یہ ہے، لیکن اس تعریف کے بارے میں صاحب کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ یہ تعریف تمام تعریفوں کی نسبت سست اور کمزور ہے، کیونکہ اس تعریف میں استصحاب کا مجرا یعنی جاری ہونے کی جگہ بیان کیا ہے، خود استصحاب کی تعریف بیان نہیں ہوا ہے۔ صاحب کتاب نے جناب شیخ مرتضی انصاری صاحب نے اس تعریف کو ناپسند کیا، اس تعریف کو تمام تعریفات میں سے سست اور کمزور قرار دیا ہے، کیونکہ تعریف کی بنیاد جیسا کہ علم منطق میں بیان کیا، تعریف کا اصل مقصد کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کرنا ہے۔ اما استصحاب کی تعریف میں محقق قمی نے استصحاب کے جاری ہونے کی جگہ کی وضاحت کی، یعنی استصحاب وہاں پہ جاری ہوگا جہاں پہ کوئی حکم یا وصف پہلے حاصل ہونا یقینی ہو، بعد میں باقی ہونے میں شک ہو، تو یہ تو استصحاب جاری کرنے کی جگہ ہے، یہ استصحاب جاری ہونے کا مقام ہے۔ یہاں پہ استصحاب جاری کرتے ہیں کہ حکم سابق ہو یا وصف سابق ہو ابھی بھی جاری رکھتے ہیں۔ تو اس تعریف میں استصحاب کی حقیقت اور ماہیت کی وضاحت کے بغیر خود استصحاب کے جاری ہونے کا مقام بیان کیا، اور یہ تعریف شمار نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ صاحب کتاب کا مناقشہ ہے، محقق قمی کی تعریف کو اس طریقے سے اشکال کے ذریعے سے رد کر دیا۔ پانچویں تعریف، استصحاب کے دیگر تعریفات میں سے پانچویں تعریف مصنف نے شہید ثانی اور صاحب معالم کی تعریف کو محقق قمی پر کیے ہوئے اشکال کی تائید کے طور پر ذکر کیا ہے۔ یہ تعریف شہید ثانی اور صاحب معالم نے تعریف کی ہے، اور اس کو جناب شیخ نے اپنے اشکال کی تائید کے طور پر پیش کیا، کیونکہ ان دونوں بزرگان نے کہا ہے کہ ایک چیز پہلے زمانے میں یقینی الحصول ہونا اور بعد والے زمانے میں مشکوک البقا ہونا استصحاب کے جاری ہونے کی جگہ ہے۔ یعنی ان دونوں بزرگان نے بھی کہا ہے کہ جس طرح محقق قمی نے تعریف کی ہے، یہ تعریف استصحاب کے جاری ہونے کی جگہ ہے۔ تو استصحاب کی اصل تعریف کیا ہے؟ استصحاب کی اصل تعریف وہی ہے، وہی ابقاء ما کان ہے، یعنی مصنف نے جو پہلے تعریف کی ہے وہی تعریف استصحاب کی اصل تعریف ہے، اور محقق قمی نے جو تعریف کی ہے وہ استصحاب کی جاری ہونے کی جگہ، جیسا کہ یہ تعریف صاحب کتاب نے پسند کیا تھا۔ تو محقق کی تعریف شہید ثانی اور صاحب معلم کے نظر میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ تعریف استصحاب کی حقیقی تعریف نہیں ہے، بلکہ استصحاب کا مجرا ہے، یعنی استصحاب جاری ہونے کا مقام بیان کیا ہے۔ ہم عبارت کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اِلَى مَا ذَكَرْنَا يَرْجِعُ تَعْرِيفُهُ فِي الزُّبْدَةِ بِأَنَّهُ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي تَأْوِيلًا عَلَى ثُبُوتِهِ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ۔
صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ جس تعریف کو ہم نے ذکر کیا، یرجع تعریفہ، اسی تعریف کی طرف پلٹ جاتی ہے اس کی تعریف، یعنی تعریفہ کی ضمیر شیخ بہائی کی طرف پلٹاتے ہیں۔ شیخ بہائی نے کتاب زبدۃ الاصول میں جو تعریف کی ہے وہ اسی تعریف کی طرف پلٹ جاتی ہے جو ہم نے ذکر کیا۔ بِأَنَّهُ، بے شک استصحاب سے مراد یہ ہے اثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلا علی ثبوتہ فی الزمان الاول۔ استصحاب کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کا زمان اول میں ثابت ہونے پر بھروسہ کرتے ہوئے زمان دوم میں، دوسرے زمانے میں حکم ثابت کرنے کا نام استصحاب ہے۔ زمان اول سے مراد حالت سابقہ ہے، زمان سابق ہے، پہلے زمانے میں کوئی حکم ثابت تھا، اسی ثبوت پر بھروسہ کرتے ہوئے، تعویل یعنی اعتماد کرتے ہوئے زمان ثانی میں حکم ثابت کرنے کا نام استصحاب ہے۔ بس اس تعریف کے بارے میں صاحب کتاب نے اپنی رائے پہلے پیش کیا کہ یہ تعریف بھی ہماری تعریف کی طرح ہے، جس تعریف کو ہم نے انتخاب کیا اسی تعریف کی طرف اس کا مضمون پلٹنے والا ہے، البتہ اس تعریف کی عبارت مختلف ہے۔ بل نسبہ شارح الدروس الی القوم، بلکہ اس تعریف کی نسبت یہ ہے جناب محقق خانساری کتاب دروس کی شرح کرنے والے نے علماء کی طرف نسبت یہ فقال شارح الدروس محقق خانساری نے کہا ان القوم ذکروا، بے شک علماء نے بیان کیا ان الاستصحاب اثبات حکم فی زمان لوجودہ فی زمان سابق علیہ، حکم کا اس زمان سے پہلے زمان میں ثابت ہونے کی وجہ سے حکم ثابت کرنا ہے فی زمان، کسی زمانے میں، فی زمان سے مراد یعنی زمان ہے بعدی، بعد والے زمان مراد ہے، بعد والے زمان میں حکم ثابت کرنا ہے لوجودہ فی زمان سابق علیہ، وہ حکم اس زمان سے پہلے والے زمان میں ثابت ہونے کی وجہ سے ہے، اس زمان میں موجود ہونے کی وجہ سے اس حکم کو بعد والے زمانے میں ثابت کرنے کا نام استصحاب ہے۔ بس یہ تعریف بھی مصنف کی نظر میں پہلی تعریف کی طرف پلٹنے والی ہے، اس تعریف کا مضمون بھی تعریف اول کی طرح ہی ہے۔ اس کے بعد استصحاب کے دیگر تعریفات میں سے چوتھی تعریف کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، تعریف صاحب القوانین والمناقشۃ فیہ، صاحب قوانین جناب مرزا قمی محقق قمی کی تعریف ہے جو کتاب قوانین المحکمہ میں بیان کیا، اور اس تعریف کے بارے میں صاحب کتاب کا اشکال اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اشارتن۔ اب یہ عبارت جو ہے شرح والوں نے اضافہ کیا، یہ صاحب کتاب کی عبارت نہیں ہے، صاحب کتاب کی عبارت یہاں سے شروع ہے، وَأَضْيَفُ التَّعَارِيف، تمام تعریف میں سے کمزور تعریف، تعریف ہو استصحاب کی تعریف کرنا ہے، بِأَنَّهُ، بے شک استصحاب کون حکم او وصف یقینی الحصول فی الآن السابق، ایک حکم یا ایک وصف، ایک صفت زمان سابق میں یقین الحصول ہونا، اس کے حصول میں کے بارے میں یقین ہونا ہے، مشکوک البقاء فی الآن اللاحق، بعد والے زمانے میں اس کے بقا کے بارے میں شک ہو، بقا مشکوک ہو جائے تو یہ استصحاب ہے۔ تو یہ صاحب قوانین نے اس تعریف استصحاب اس طرح کیا، تو یہاں سے صاحب کتاب جناب شیخ انصاری نے اشکال کیا اور یہ کتاب اس کی تعریف کو نہیں مانا، اس تعریف پر اشکال یہاں سے شروع ہے، اس لیے یہ تعریف اضیف ہے، یہ از تعلیل ہے، اضیف التعاریف ہونے کی وجہ بتاتے ہیں کہ از لا یخفا، مخفی نہ رہے، یہ بات چھپی نہ رہے، ان کون حکم او وصف کذالک، بے شک کوئی حکم یا صفت ایسا ہو پہلے یقین الحصول ہو، وہ ہوا محقق مورد الاستصحاب ومحلہ لا نفسہ، تو کوئی صفت پہلے یقین الحصول ہونا بعد میں مشکوک البقاء ہونا استصحاب کے مورد کو وجود میں لانے والا ہے، محقق مانے وجود میں لانے والا، تحقق بخشنے والا، ومحلہ، اور محل استصحاب کو تحقق دینے والا ہے، لا نفسہ،
اور خود استصحاب نہیں ہے۔ بس اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ تعریف کی بنیاد یہ ہے کہ کسی چیز کی جب تعریف کرنا ہو تو اس کی ماہیت اور حقیقت کی وضاحت کرنا ہے، اور یہاں تو مرزا قمی نے صاحب قوانین نے استصحاب کی حقیقت اور ماہیت کی تعریف نہیں کی بلکہ استصحاب جاری ہونے کی جگہ بیان کیا ہے، اسی لیے یہ تعریف شمار نہیں ہوتی ہے۔ وَلِذَا صَرَّحَ فِي الْمَعَالِمِ، اسی وجہ سے صاحب معالم نے، کتاب معالم کے مصنف نے وضاحت کی ہے، کما عن غایت المعمول، جس طرح یہ بات کتاب غایت المعمول سے منقول ہے کہ بأن استصحاب الحال، بے شک استصحاب حال، محلہ، استصحاب حال کا مقام یہ ہے کہ ان یثبت حکم فی وقت، ایک حکم کسی زمانے میں ثابت ہو، ثم یجیء وقت آخر، پھر ایک اور وقت آ جائے، ایک اور زمان آ جائے، ولا یقوم دلیل علی انتفاء ذلک الحکم، اور اس حکم کے منتفی ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو فہل یحکم ببقائہ علی ما کان، آیا اس حکم کے بقا ہونے پر حکم لگایا جائے گا علی ما کان، اسی حالت پر جو پہلے ہے؟ تو یہ استصحاب کا مورد ہے، استصحاب کا محل ہے، استصحاب کا مجرا ہے، استصحاب جاری ہونے کی جگہ ہے۔ وَهُوَ الاستصحاب، یہی استصحاب ہے۔ انتہا، یہاں تک غایت المعمول والی عبارت مکمل ہو گئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔